الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا باب موضوعاتی مطالعہ میں سے ہجرت و جہاد ہے، اور ہم اس کا کوسچن نمبر 3 آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے؟ جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جہاد اکبر کا مفہوم، کہ جہاد اکبر کا کیا مطلب ہے۔ اس کے اندر ہم جہاد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جہاد اکبر از روئے قرآن کریم، کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا ناطق ہیں، ہماری توجہ کس طرف مبذول قرآن کریم ہماری توجہ کس طرف دلواتا ہے، اور قرآن کریم نے جہاد اکبر کسے کہا ہے۔ اور احادیث طیبہ کے حوالے سے بھی ہم اس سوال کے اندر بات کریں گے کہ حدیث کی روح سے جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے۔ اور آخر میں صحابہ کرام اور علماء کی آراء میں جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، سلف صالحین، اکابرین، علماء و اصحاب کی آراء کی روشنی میں آج ہم یہ متعین کریں گے کہ جہاد اکبر کسے کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جہاد اکبر کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جہاد اکبر کا مطلب ہے بڑا جہاد، اکبر بڑے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو اس کی لغوی تعریف ہے کہ لفظی تعریف جہاد اکبر کی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا جہاد۔ اصطلاحی مفہوم، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا۔ نفس ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے جو ہر وقت ایک نئی خواہش کے پیچھے ڈگمگاتا رہتا ہے۔ اپنے نفس کی بیجا خواہشات کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور بعض علماء کی رائے میں یہ سب سے اعلیٰ قسم کا جہاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر جہاد اکبر کا ذکر فرمایا، یا جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیشتر ایسے مقامات ہیں جہاں پر جہاد اکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے چند مقام میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا۔ جہاد کا آپ نے لفظی مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، سٹرگل کرنا۔ یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ کی عرفان حاصل کرنے کے لیے، اس کی صفات کی آگاہی و معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی انسان تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جوہد مسلسل سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا تو ان کو اپنے راستے دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے عرفان کو، یعنی اللہ کی ذات کا عرفان، اس کی صفات کا عرفان انسان کیسے جان سکتا ہے؟ اس کی ذات کا عرفان تو جاننا ناممکن ہے۔ ہم اس کی صفات کے ادراک کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اپنی بساط کے مطابق جو اس کی صفات سے آگاہ ہوتا ہے، وہ شخص اللہ کی راہ میں تگ و دو کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم اس کے سامنے رستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جد و جہد کرتا ہے اور اپنے نفس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا جو ایک انسان کا سفر ہے عزیز طلباء، ان میں بہت ساری ہرڈلز ہیں، ہارڈ شپس ہیں۔ وہ ہرڈلز کیا ہیں؟ وہ انسان کی خواہشات نفسانی ہیں، جن کے مطابق اس کی ایک میں مثال آپ کو بڑی عام سی دوں۔ صبح کا وقت ہے، سردیوں کا موسم ہے، بسترا بھی گرم ہے اور انسان مزے کی نیند میں آرام بھی کر رہا ہے، اور ادھر مؤذن کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب وقتی آرام ہماری راہ میں حائل رکاوٹ ہے، جو ہمارے نفس کی خواہش ہے۔ اگر انسان ایسے وقت میں اپنے نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھتا ہوا اللہ رب العزت کے پیغام پر حاضر ہوتا ہے تو یقیناً یہ جہاد اکبر ہے، یعنی اپنی نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا۔ احادیث طیبہ میں بھی جہاد اکبر کے مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں جہاد اکبر کا ذکر فرمایا، جن میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، جو اسی وقت میدان جنگ سے واپس آئے تھے، فرمایا، تمہارا آنا مبارک ہو، یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، تم چھوٹے جہاد سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ میدان کارزار میں جانا، حضور نے فرمایا اب تم واپس جو لوٹ رہے ہو، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہو، یعنی اپنے گھروں کو تو آ رہے ہو مگر خدا کے حکم کی تعمیل میں کئی تمہاری خواہشات نفسانی، تمہارے نفس کی خواہشات تمہارے آڑے آئیں گی، تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے گی، مگر ادھر بھی تم نے ان نفسانی خواہشات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنانا، بلکہ ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے۔ یہی تمہارا جہاد اکبر ہے، یعنی گھر پہنچ کر انسان کو کس قسم کا جہاد کرنا ہے اپنی خواہشات کے خلاف، تو اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی جہاد اکبر سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ عزیز طلبہ، یہاں سے نفس سے مراد نفس کی بیجا خواہشات ہیں، جو عمل دین کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ ان خواہشات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ کے حکم پر لبیک کہنا، بجا آوری کرنا، نفس کی خواہشات کو ترک کر دینا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے، یعنی بڑا جہاد ہے۔ صحابہ کرام اور علماء کی آراء اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد شیطانی طاقتوں سے نمٹنا، ان کے ساتھ شیطانی طاقتوں پر انسان کا اسے کیا کہتے ہیں کہ قابو پا لینا ضروری ہے۔ جو مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں پائی جاتی ہیں، معاشرے کے اندر جو رسم و رواج مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، ان کو دور کرنا، مگر ہمارا معاشرہ ان کے خاتمے کے لیے بالکل کوشاں نہیں ہے۔ یعنی ان خواہشات جو ہمارے معاشرے کا اب جزو لازم بن چکی ہیں، جو خرافات اب ہمیں خرافات نظر نہیں آتی، وہ در حقیقت کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے، مطلوب شرع نہیں ہے، وہ ہمارے نفس کی خواہشات ہیں جو ہم نے معاشرے میں ایک جزو لازم سمجھ لیا ہے اپنی زندگی کا،
ان کے خلاف کوشاں رہنا جو ہمارے نفسانی خواہشات ہیں وہ جہاد اکبر ہے۔ اس بارے میں باب مدینۃ العلم کے جو باب ہیں جن کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا ایک خوبصورت اثر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنے والے زمانوں میں سب سے پہلے تم جس چیز کا انکار کرو گے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوگا۔ یعنی آنے والے زمانوں میں سب سے پہلے تم لوگ جس چیز کا انکار کرو گے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کا، یعنی اپنی خواہشات کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کرو گے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بے شک تمہارا دشمن وہی نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے، تم اپنے دشمن کے ساتھ جنگ سے بھی بڑھ کر اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ جنگ کرو۔ یعنی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے، جو ایک چھپا ہوا دشمن ہے، وہ اس دشمن سے جو بظاہر ہے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے، اور تمہیں چاہیے یہ ہے کہ ظاہر دشمن سے زیادہ بڑھ کر اس نفس کے خلاف تم جہاد کرو۔ تو عزیز طلباء، ان احادیث طیبہ، قرآن کریم کی آیات، احادیث طیبہ، اقوال اصحاب اور آرائے علماء کی روشنی میں یہ بات متعین ہو گئی کہ جہاد اکبر سے مراد انسان کا اپنے نفس کی خواہشات کے سامنے جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ادراک اور فہم کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہوئے